بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ آیت خود اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ آیت نمبر 121 میں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، کاش یہ سمجھ آ جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر۔ باقیوں کا کیا حال ہے ان کو خود پتہ۔ اللہ جو کتاب نازل کرنے والا وہ کیا فرما رہا ہے؟ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا، یعنی دوسری سائیڈ یہ والی، اس کو غیر اہم سمجھ لینا، اس کو نہ پڑھنا، اس نہیں پڑھے گا نہیں تو پتہ کیا چلے گا کیا لکھا ہوا، اللہ کون سا لفظ استعمال کر رہا ہے، پھر یہاں سے کفر کا معنی سمجھ سکتے ہیں۔ جو تلاوت کرتے ہیں حق کے تلاوت، یعنی ان کے لیے بڑی اہم کتاب ہے، ان کی زندگیوں میں شامل ہے، یہ ہے کتاب پر ایمان رکھنے والے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا اگر دفتر جانے پر ایمان ہے تو ہر روز دفتر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ عمل بتا رہے کہ ایمان ہے کہ دفتر جاؤں گا تو بات بنے گی، ایمان ہے ماں باپ کا بچہ اسکول جائے گا تو بات بنے گی، تو نظر آ رہا ہے ماں باپ کے عمل سے، آ رہا ہے نظر۔ قرآن کے بارے میں عمل دیکھ لیں، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جن کو میں نے کتاب دی ہے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس نے کاروبار کیا جیسے کاروبار کرنے کا حق ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ محنت کی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ حق کے تلاوت اس طرح تلاوت کرتے جیسے تلاوت کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ کیسے بتائی، کیا لفظ استعمال کیا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جس نے اس کو نہ مانا، جس نے اس کا کفر کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارے میں رہیں گے، ان کے ہاتھ پلے، خسارہ کہتے ہیں اس کو جس کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو، سرمایہ بھی اس کا ضائع ہو جائے۔ اب یہ ساری داستان چلتی آ رہی تھی، خطاب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا، بنی اسرائیل کی خیانتیں بتائی گئی، خرابیاں بتائی گئی۔ اب اگلی آیات میں موضوع تھوڑا بدلنے لگا ہے، اگرچہ یہودی شامل ہے، اس خرابی میں بھی شامل رہیں گے جو انہوں نے اس معاملے میں کی تھی، لیکن یہاں پر ایک پوری بحث کر کے باتیں کر کے ایک دفعہ دوبارہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، جو پہلے بات کی تھی وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی، اور وہ کیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ یہ دی ہے کا ترجمہ جو ہے نا اس میں مشکل ہے، کیونکہ اب تو اللہ نے ان پہ لعنت کر دی تھی، اور جو عربی کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں نا، یاد کرو جو نعمت تمہیں دی تھی، ناشکری نہ کرو، یاد کرو جو فضیلت تمہیں دی تھی۔ کن کو دی تھی؟ جن میں موسیٰ آئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی اطاعت اگر کرتے رہتے تو ساری نسلوں میں وہ فضیلت باقی رہتی، وہ فضیلت امانت میں خیانت کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یاد کرو وہ نعمت جو ہم نے تمہیں دی تھی، میں نے تمہیں دی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے بچو، ڈرو یعنی بچو، تقوی یعنی بچو،
جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ معاوضہ کیا مطلب؟ کہ میری جگہ یہ لے لے، مجھے نہ پکڑ، اور نہ شفاعت اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے گی۔ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قسم کے عقیدے غلط بنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے ہماری کرپشن بھی معاف ہو جائے گی۔ سمجھے قرآن کو؟ اللہ نے کہا کہ نہیں ہونا۔ ایک ہے، دیکھیں، ایک ہے شفاعت کا تصور برحق جو قرآنی تصور، اس کی بات نہیں۔ ایک ہے ناجائز سفارش، جو مرضی کر لو بچ کے جاؤ، ایسا شفاعت کا تصور جس سے انسان کے اندر گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جائے۔ تو یہ اس قسم کے خرافات یہودیوں میں پیدا ہو گئے تھے، اس لیے تو کرپٹ ہو گئے تھے، خدا کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، نہ کسی کے کوئی کام آئے گا، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ شفاعت فائدہ پہنچائے گی، نہ کوئی مدد پہنچائی جائے گی، نہ کوئی مدد ان کی جائے گی۔ لہذا باز آ جاؤ اور ہمارے رسول پر ایمان لے آؤ، یہ خلاصہ ہے اس کا۔ اب پھر بات آگے بڑھ رہی ہے تبدیلی قبلہ کی طرف۔ ان آیات میں اللہ بیت اللہ کی یعنی خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کا مقام بیان فرما رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔